بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ خدیجہ ٹی وی کے اسپیشل پروگرام میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ہم آج گفتگو کریں گے شہزادی کونین بنت رسول اللہ عابدہ زاہدہ نیرہ۔ یوں تو اگر القاب کی گفتگو کی جائے تو شاید سارا وقت القاب کے کہنے میں ہی نکل جائے گا۔ ہمارے ساتھ کچھ عظیم شخصیتیں موجود ہیں، ان کا تعارف ایک ایک کر کے کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالی جناب ڈاکٹر انیس انصاری صاحب، جو ریٹائرڈ IAS ہیں اور سابق وائس چانسلر ہیں خواجہ معین الدین چشتی عربی فارسی یونیورسٹی کے۔ ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا صفدر حسین زیدی صاحب ہیں، جو بانی ہیں جامعہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ نسیم فاطمہ صاحبہ، جو کہ ریسرچ اسکالر بھی ہیں اور اسلامیات پہ آپ کی تمام گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتی رہتی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی خان صاحب، جو کہ محمود آباد ریاست سے ہیں۔ آپ نے الازہر یونیورسٹی میں PhD کی ہے اور اسلامیات کی گفتگو میں ہر وقت آگے رہتے ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب مولانا صفدر حسین زیدی صاحب کی خدمت میں۔ آغا شہزادی کی وہ تمام تر جو تعلیمات ہیں آج کے پس منظر میں، انہیں ہم کیسے لیں اور کیسے اس کو اپنی زندگی میں مشعل راہ کے ذریعے استعمال کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی کی حیات طیبہ ان تمام حالات سے پریشان خواتین کے لیے کہ جو سابقہ اساطیری نظام کی شکار ہیں اور جو موجودہ حالات میں جو معاشرے میں ایک زہر اور ایک مسمومیت کی کیفیت خواتین کے تعلق سے ہے، اور دونوں اپنی اپنی جہاں گھٹن محسوس کر رہی ہیں، ان دونوں افراد کو جس مرکز پہ جا کے ایک تعادل اور ایک اعتدال کی کیفیت کا احساس ہوگا، وہ مرکزی نقطہ شہزادی فاطمہ زہرا ہے۔ اس لیے کہ ان کی تربیت اور ان کے انداز زندگی کو اگر خواتین اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں تو ہر اعتبار سے جتنے بھی پہلو خواتین کے ہیں ان تمام پہلوؤں میں یہ خواتین کامیاب رہیں گی۔ اس لیے کہ اگر ایسے کو نمونہ عمل بناتا ہے جہاں کچھ نقص ہو، کچھ عیب ہو، کچھ کمیاں ہوں، تو انسان خود مطمئن نہیں ہوتا کہ ہم ایسے کو نمونہ عمل بنا رہے ہیں جو خود بھی کسی خرابی یا کسی نقص اور عیب اور کمی میں مبتلا ہے۔ شہزادی سلام اللہ علیہ چونکہ رسول اسلام کی بیٹی تھیں اور حسنین جیسے بچوں کی ماں، جناب زینب و ام کلثوم جیسی بیٹیوں کی ماں، اور علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت کی ہمسر اور کفو تھیں، تو اس زاویے سے آپ دیکھیں کہ ان کے ارد گرد جو رشتے ہیں، جن رشتوں کا مرکزی نقطہ شہزادی فاطمہ زہرا کی ذات مقدس ذات ہے، ان رشتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں خود رسول اگر اپنا ٹکڑا کہیں تو اس کا مطلب معنی رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان بڑی شخصیت، ہمارے بزرگ جناب انصاری صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بیٹے، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، لیکن یہ ان کا کہنا بڑا آسان ہے، مگر ان بچوں کو ان کی روش علم پر، ان کی روش کردار پر چلنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور اگر یہ کہہ رہے ہیں اور اس اعتبار سے دنیا قبول کر رہی اور سمجھ رہی کہ ہاں یہ کہہ رہے ہیں، تو ان بچوں نے اسے کر کے بھی دکھایا ہے۔ تو یہ زاویہ شہزادی نے پیش کیا کہ اگر انہوں نے رسالت کا ٹکڑا کہا ہے تو وہ انہوں نے اپنے وجود اور اپنے کردار سے پیغمبری کو ظاہر کیا ہے، رسالت کا ٹکڑا ہونے کو اعلان کیا ہے، ورنہ صرف رسول کا اعلان رہتا بیٹی کی حیثیت سے، مگر اس میں کوئی وزن نہ پیدا ہو پاتا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ خواہر نسیم فاطمہ، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ خواتین کے اگر زاویے سے دیکھا جائے شہزادی کے تعلیمات اور شہزادی کے کردار کو، تو وہ آپ کیسے پیش کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے ائمہ معصومین کی ایک حدیث ہے، قول ہے کہ انسان خود بہت قیمتی شے ہے، تو اور اس کو یعنی کم سے کم اس کی قیمت جنت سے کم نہیں ہونی چاہیے۔
آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے معاشرہ دیکھ رہا ہے خواتین کو، یا جو پوزیشن ہے معاشرے میں خواتین کی، اس عنوان سے شاید یعنی یہ وقت آ چکا ہے کہ ہر عورت اس چیز کو محسوس کرے اور بیدار ہو اس بات کو لے کر کے کہ اسلام نے اس کے لیے کیا بہترین نظام پیش کیا ہے، کیا بہترین نمونہ عمل شہزادی کی شکل میں ایک خاتون کے لیے پیش کیا ہے۔ جب ہم ان کے کردار کو دیکھتے ہیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ نمونہ عمل اس عنوان سے نہیں کہ ہم ان کی پوری لائف کو بے عین ہی جیسے انہوں نے گزاری کاپی کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ مثلا اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے کہ جتنی کم آسائشوں کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہم نہیں کر سکتے، جس مکان میں جیسے وہ انہوں نے زندگی گزاری جس عنوان سے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو یعنی ہم کاپی تو نہیں کر سکتے ان کو، ان کے کردار کو۔ تو پھر اب اگر کاپی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرے سے پھر اب کسی بات کے اوپر توجہ ہی نہ دیں، تو پھر کیونکہ پھر نمونہ عمل کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ایک کوئی بیچ کی چیز ہے جس کے لیے ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ہماری فلاح کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ہماری بہبودی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ جو بیچ کی چیز ہے وہی یونیورسل ہے، جو اس وقت بھی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے، اور ہمیشہ انشاءاللہ اس چیز کی ضرورت رہے گی۔ اگر اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا اور اس چیز کو ہم نے پا لیا تو شاید ہم مقصد حیات کو سمجھ سکیں گے اور اپنی قیمت واقعاً اس طریقے سے ہم لگا سکیں گے کہ جو ایک عورت ہونے کے ناطے یا ایک انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے ہونی چاہیے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کن چیزوں کو کیا اور اس میں سے کون سی وہ چیزیں ہیں جو ہم کم کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہت بڑے کبھی بھی میرا اپنا ماننا یہ ہے مقاصد طے نہیں کرنے چاہیے، چھوٹے چھوٹے سے سٹیپ اٹھائیں جس کے اوپر آپ آج سے، ابھی سے اور فوراً سے آپ عمل کرنا شروع کر سکیں۔ شہزادی کی زندگی سے اگر ہم بہت ساری چیزوں کو ہٹا کر کے کچھ چیزوں کے اوپر نظر ڈالیں تو کس طریقے سے ہم ان کے فالوورز بن سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے ان کی لائف میں جو چیزیں ملتی ہیں کہ یعنی ہم سے ڈیمانڈ جو چیزیں کی گئی ہیں اس عنوان سے کہ ان کا کوئی بھی کام ان کی خود اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، یا تو خدا کے لیے تھا یا تو خلق خدا کے لیے تھا۔ تو اگر اس چیز کو ہم خود یعنی انہوں نے اپنی ساری زندگی یا خدا کے لیے گزاری، دوسرے معنی کے یا دوسروں کی مدد کے عنوان سے کچھ بھی، یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، اور یہ ایک مثلا یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم آسانی سے اپنی زندگی میں اگر لائیں تو اس کے اثرات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ آج کا دور جو ہے کہتے ہیں کہ انسان اتنا مفاد پرست ہو چکا ہے، صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، میرا کیسے مثلا کام ہو جائے، میری کس طریقے سے مشکلات دور ہو جائیں، اسے سماجیات اور دوسروں کے خصوصاً یعنی تکلیفیں اور درد سننے اور بانٹنے کی فرصت ہی نہیں ہے، وہ اپنے میں اتنا زیادہ مشغول ہے۔ شہزادی کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو انہیں ایک بہت بڑا میسج ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں خود سے اوپر اٹھ کر کے ہمیں کچھ مثلا دوسری خدا اور اس کے بعد اس کی خلق کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ خواہر اگر میں آپ سے اس کے بیچ میں ایک سوال یہ کروں کہ آج کے پس منظر میں خاص طور سے حجاب کو لے کر بڑی باتیں ہیں، تو شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو حجاب کا ایک تعلیم تھی، اس کو آج کے پس منظر میں ہم اگر رکھیں تو کیسے ہم اس کو بیان کریں؟ دیکھیں یہ تو واقعاً آج کے معاشرے میں، اور اس سے نہ صرف مسلمانوں نے، شیعت نے، بلکہ دوسرے غیر مذہبوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ حجاب کی کیا امپورٹنس ہے، اور ایک جو ہمارا ایک ذہن اس بات کو لے کر کہتا ہے حجاب یعنی بندش، حجاب یعنی پابندی، آپ کی ترقی میں کوئی رکاوٹ، یہ ساری چیزیں آج کے دور میں یعنی فرسودہ ثابت ہو چکی ہیں۔ حجاب میں عورت ہر وہ کام کر رہی ہے جو اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور یاد رکھیں جو کام حجاب میں نہیں کر سکتی ہے عورت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام عورت کے لیے مناسب نہیں ہے، اس میں اس کا نقصان ہے۔ اس چیز کو یعنی حجاب ہمارے لیے پابندی نہیں ہے، حجاب ہمارے لیے بندش نہیں، ہمارے لیے حفاظت کا ایک اسلحہ ہے سمجھیں جی، کہ آج کے معاشرے میں جیسا دیکھیں سیزن ہوتا ہے انسان اس اعتبار سے آمادگی کرتا ہے، موسم سرد ہوتا ہے تو لباس زیادہ پہنتا ہے، معاشرہ اتنا اسی لیے آج سماجی اعتبار سے اگر دیکھیں معاشرہ اتنا کثیف ہو چکا ہے کہ عورت کو حفاظت کی ضرورت زیادہ ہے، اور اس کے محفوظ رہنے کے لیے ظاہری طور پر حفاظت کے لیے حجاب سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر انیس انصاری صاحب، میں اگر یہ پوچھوں آپ سے کہ شہزادی کی مقصد حیات کیا ہے، تو اس پس منظر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟
جس زمانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں، اسلام کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا، اس سے پہلے عرب میں جو حالت تھی لڑکیوں کی، وہ سب کو معلوم ہے کہ لڑکیاں پیدا ہوتے ہی ان کے والدین ان کو جان سے مار دیتے تھے۔ 14 سال سے زیادہ ہو گئے اور ابھی بھی ہندوستان جیسے ترقی پذیر ملک میں بہت سی لڑکیاں پیدا ہونے سے پہلے ہی، اب معلوم کر کے نئی سائنٹیفک تحقیقات کے ذریعے ان کی پیدائش سے پہلے ہی فیٹس کو ضائع کرا دیتے ہیں۔ ایسے ماحول میں وہ ایک ایسی خاتون کی شکل میں ابھرتی ہیں جو نہ صرف یہ کہ خود ان کی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ وہ خود اپنے خاندان میں، اپنے عزیزوں میں، بچوں میں، شوہر میں ان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کا تحفظ کرنے کے لیے، ان کو بڑھانے کے لیے عملی طور پر اپنا کردار نبھاتی ہیں۔ بہت زمانے سے یہ کشمکش کی جو لوگ چھوٹ گئے ہیں، پیچھے پسماندہ رہ گئے ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، ان کے ساتھ معاشرہ اور حکومت کیا برتاؤ کرے، یہ ایک پیچیدہ مسئلہ رہا ہے جس کے حل کے لیے بہت سے نقطۂ نظر، بہت سے فلسفے وجود میں آئے ہیں۔ کیپٹلزم سے لے کر سوشلزم اور ایکسٹریم لیفٹ پالیٹکس، یہ سب وجود میں آئی اس سوال کو حل کرنے کے لیے کہ کیسے سماج میں برابری قائم کی جائے۔ حضرت فاطمہ پر نظر ڈالیے، اس قدر خیال غریبوں کا، اس قدر احساس کہ کچھ لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، وہ بہت کم لوگوں میں اس کی نظیر ملے گی۔ صبح کے وقت حضرت امام حسن کو ایک نئی قمیص رسول اللہ دیتے ہیں، مشکل سے پہن کر وہ سوئے ہوں گے کہ ایک سائل آ جاتا ہے اور ایک لڑکی عورت، اور وہ کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے بچے کی قمیص پھٹی ہوئی ہے۔ اس کی قمیص کی شکستگی کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو جگاتی ہیں، اس کی نئی شرٹ اٹھا کے غریب بچے کو دے دیتی ہیں۔ شادی کا جوڑا پہنے ہوئے ہے، ایک سائلہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے کپڑے بالکل خراب ہیں، مجھے لباس کی ضرورت ہے، تو اپنے شادی کے لباس کو، یہ انسانی تاریخ میں تو ایسی مثال مجھے نہیں لگتا کہ کہیں ریکارڈ ہوگی کہ شادی کے عروسی لباس کو نکال کر پیوند لگے ہوئے لباس کو خود پہن لیا اور اس عورت کو دے دیا۔ ایسی درجنوں مثالیں حضرت فاطمہ کی زندگی سے کسب کی جا سکتی ہیں۔ اگر اس فکر کو کسی صورت سے آج عام کیا جا سکے کہ جو لوگ سماج کی خرابیوں کی وجہ سے، حکومت کی خرابی کی وجہ سے، یا خود ان انسانوں کی نااہلی کے سبب بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور ان کو مدد کی ضرورت ہے، تو جو اس قدر کنفلکٹ ہے، اتنا جو تشدد ہے بہت سے سماجوں میں، اس کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیک نیتی، یہ پرخلوص انداز، دوسروں کی مدد کرنے کا جو طریقہ، خیرات دینے کا جو طریقہ حضرت فاطمہ کا تھا، وہ ایک مثال کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان میں انہوں نے حجاب کے بارے میں بالکل صحیح ابھی بتایا گیا کہ حجاب کی اہمیت کو انہوں نے کافی انڈر لائن کیا ہے کہ وہ اچھی بیوی ہے جو کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور جو نامحرم اس کو نہ دیکھنے پائے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج کے زمانے میں اس پر پوری طور پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لڑکیاں ہندوستان میں اور دوسرے ملکوں میں تقریباً آدھی آبادی کے برابر ہیں۔ ان کو اگر آپ ایسی صورت میں رکھیں گے کہ وہ بالکل گھر سے نکلنے نہ پائیں، کچھ کام نہ کریں، تو مشکل آئے گی۔ لیکن جو اصل چیز سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیوں کا کردار، ان کی عظمت اس بات میں ہے کہ فیملی لائف کو، خاندان کی زندگی کو پاک و صاف رکھیں اور پھر ترقی کریں۔
اور اس کی مثال خود حضرت فاطمہ کی زندگی سے دیکھی جا سکتی ہے۔ جب باغ فدق کا جھگڑا ہوا تو کس طرح سے انہوں نے خلیفہ وقت اور درباروں میں جا کر اپنے حق کے لیے لڑائی لڑی، کس حد تک خطبات دیے، اس سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جو باتیں آپ کو لگتی ہیں سچ ہیں، ان کے لیے لڑنے میں کوئی رکاوٹ حجاب سے یا کسی طریقے کے پردے سے نہیں آنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میں خاص طور سے پوچھا تھا خواتین کے لیے آج کے اس پس منظر میں ایجوکیشن کتنی امپورٹنس ہے، اس پس منظر سے کہ شہزادی کونین نے تعلیمات کو کس طریقے سے پیش کیا؟ دیکھیے، تعلیم کی اہمیت تو ہر زمانے میں لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے بہت ضروری ہے، بہت تھی۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ مسلمانوں نے کافی وقت تک اس پر عمل کیا ہے اور علم کے حدود کو وسیع کرنے میں، انتہا تک لے جانے میں انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں بہت ہی شاندار کردار ادا کیا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مختلف وجوہات سے پچھلے 400-500 سالوں میں اس روایت میں کمی آئی ہے، اور خاص طور سے لڑکیوں کی تعلیم میں۔ میری وائف اسماء حسین ایک انسٹیٹیوٹ چلاتی ہیں، اسماء حسین انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی، جس کے تحت ہم لوگ غریب گھروں کی بہت سی لڑکیوں کو مفت میں تعلیم دیتے ہیں۔ اب تک ہم لوگوں نے 5000 سے زیادہ غریب گھر کی لڑکیوں کو تعلیم دی ہے، اور ان میں سے 80% جاب میں ہے۔ لیکن ہمیں جس محلے میں بھی، خاص طور سے مسلمانوں کے محلے میں جب جاتے ہیں اور والدین سے بات کی جاتی ہے کہ آپ اپنی لڑکیوں کو ہمارے سینٹر پہ بھیجیے، تو اکثر اس میں تکلف یہ رہتا ہے کہ بالغ لڑکیاں ہیں کیسے جائیں۔ تو ہم نے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ کیا کہ مسلم علاقوں میں اس وقت ہماری تقریباً 15-20 سینٹرز چل رہے ہیں لکھنؤ کے اطراف میں، تو پھر ان کے علاقوں میں وہ سینٹر کھولے تاکہ لڑکیاں جو باپردہ رہنا چاہتی ہیں اور زیادہ دور نہیں جا سکتی وہ آئیں وہاں پر سیکھیں۔ اس سے ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ تعلیم کو صرف پردے کی بنیاد پر اگر روکا جائے گا لڑکیوں میں، تو مجھے لگتا ہے کہ کمیونٹی کو نقصان ہوگا، ان لڑکیوں کو نقصان ہوگا۔ تعلیم بہت ضروری ہے، بنا اس کے کوئی کمیونٹی، دنیا داری تو چھوڑیے، دین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہوگی اگر علم نہیں ہے۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا نہ صرف یہ کہ دنیاوی نقطۂ نظر سے ضروری ہے، بلکہ دین کے نقطۂ نظر سے بہت ضروری ہے، اور اس میں کوئی تفریق لڑکے اور لڑکی کی نہیں ہونا چاہیے۔ پردہ اپنی جگہ ہے، اس کے لوازمات ہیں، لیکن پردے کے نام پر لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنا، میرے خیال میں یہ ہم لوگ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ علی صاحب، اب آپ کے لیے سب سے اہم جو پہلو کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے، فاطمہ بضعۃ منی، تو اس حدیث کے پس منظر سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس سے قبل کہ میں شہزادی کے سلسلے میں اپنی عاصی و خاطی زبان کے ذریعے سے کچھ عرض کروں، ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری ہیں۔ حقوق النساء کی بات ہوتی ہے، اور اس سے ہمارے بہرحال سب بزرگ یہاں تشریف فرما ہیں۔ محمد مہدی شمس الدین علامہ لبنان کے تھے، انہوں نے پوری کتابیں اس موضوع پر لکھی، اور بہرحال کتابیں لکھی گئیں، لکھی جائیں گی۔ لیکن جو بات اور جس جگہ سے بات شروع کرنا چاہیے وہ اصل میں قرآن ہے، اور قرآن ہی سے، کیونکہ وہ ہے منبع ہمارا، وہ ہے مصدر ہمارا، اور اسی کے ذریعے جو ہے ہم اپنی زندگی جیتے ہیں، اور ظاہر ہے اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسوہ حسنہ ائمہ اطہار، سنت جس کو کہتے ہیں۔ بہرحال قرآن کی طرف اگر آپ رجوع کریں تو عجیب و غریب چیز یہ ہے، دیکھیے اصل میں آج کے زمانے میں زبان کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا ہے، ہر چیز خلط ملط ہے۔ وہ نہ اردو بولتے ہیں، نہ فارسی بولتے ہیں، نہ انگریزی بولتے ہیں، نہ ہندی بولتے ہیں، عجیب و غریب چیز انگلش ایک چیز نہیں آئی ہے۔ لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے، تفہیم قرآن کے لیے عربی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو آیت ہے، اب اس پر بھی بحث ہے کہ آیت ہے کہ نہیں ہے، بہرحال وہ الگ موضوع ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے سوائے ایک سورے کے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں، بہرحال نماز میں اور روزمرہ کی زندگی میں معلوم نہیں کتنی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔
رحمان اور رحیم کا عربی میں اگر مصدر دیکھا جائے عربی زبان میں لغت میں تو رحم ہے، رحمہ بڑی ہے سے ظاہر ہے۔ رحم کے اگر معنی دیکھے جائیں اور تلاش کیے جائیں تو ماں کی کوکھ کے ہوتے ہیں۔ تو یہ قابل غور بات ہے کہ جو دو صفات اللہ کے بیان کیے گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ایک ہی مصدر کے ہیں اور ان کے جو معنی ہے وہ ماں کی کوکھ کے ہیں۔ تو اس سے اخذ کیا نتیجہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کی وہ صفات کتنی اہمیت رکھتے ہیں جن کی تشبیہ دی گئی ہے، جن کا مصدر وہی ہے جو ماں کی کوکھ جو لفظ عربی میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک لغوی بحث ہے، لیکن زبان ہی سے استعارے بنتے ہیں، زبان ہی سے ہم معنویت پیدا کرتے ہیں جملوں میں اپنی زندگی میں۔ تو بہرحال یہ جو ایک پوری گفتگو چلتی ہے دنیا میں کہ حقوق النساء نہیں ہے اور حقوق خواتین جو اردو میں کہا جاتا ہے ان کو تلف کیا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے، اگر واقعاً مسلمان خود قرآن کو پڑھے، قرآن کا مطالعہ کرے تو معلوم یہ ہوگا کہ دیکھیے قرآن کا ہر جملہ اور ہر لفظ برمحل ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے تو اس کی تہوں میں جانا چاہیے ہم کو، جہاں تک کہ حتی المقدور ظاہر ہے۔ اب آئیے، ظاہر ہے کہ مولانا تشریف رکھتے ہیں اور میرا یہ عنوان بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال ضمناً اس کا ذکر کرتا چلوں کہ آیہ تطہیر ہے، آیہ حلطہ ہے، مباہلہ کا پورا واقعہ ہے، یہ سب تمام قرآن سے دلائل نکلتے ہیں کہ ائمہ اطہار اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کس طرح سے ذکر ہوا قرآن میں، اور وہ آپ مولانا خود بیان کریں گے، اور بہرحال کتابوں میں سب دلائل و برہان اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جہاں تک کہ جس حدیث شریف کی آپ نے اپنے ناظرین کے سامنے اور ہم لوگوں کے سامنے پیش کی، دیکھیے ایک بات پہلے ہم کو واضح کر دینا چاہیے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے اور اس کے سمجھنے کے کیا طریقے ہیں۔ تو ایک تو قرآن ہو گیا، ایک حدیث ہو گئی، پھر اخلاق ہے، اور ائمہ اطہار علیہم السلام اور ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور بی بی فاطمہ کی زندگی ان تمام احکام کی عکاسی کرتی ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی زندگی جی سکیں۔ میں پوری طرح سے متفق نہیں ہوں، بہت سے لوگ آج کل نوجوان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی وہ معصوم تھے، وہ کہاں ہم کہاں۔ تو یہ دیکھیے یہ بات یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ یہاں سے کمپرومائز جو آج کل بہت رائج ہے لفظ، اور سیاست میں خاص کر، لیکن مذہب میں بھی کمپرومائز جو ہے کہ یہاں سے کمپرومائز شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ائمہ اطہار علیہم السلام کی زندگی اور بی بی فاطمہ کی زندگی کا اگر واقعاً اس پر غور و فکر کریں اور اس کی معنویت کو سمجھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کمپرومائز کی ذرہ برابر گنجائش نہیں تھی فقط۔ اور وہ لوگ جو کمپرومائز کی بات کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی معصوم الگ، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ذہن میں آتی ہے کہ احب اخوانی الیہ من اہدی الیہ عیوبی، میرے سب سے پسندیدہ بھائی وہ ہے جو میرے عیوب پر روشنی ڈالتا ہے۔ اب ایک امام یہ کہہ رہا ہے، وہ امام جن کو ہم مانتے ہیں معصوم ہے، تو ظاہر ہے اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ اعوذ باللہ نعوذ باللہ امام کوئی خطا کرتے تھے، لیکن یہ اہمیت ہم کو بتا رہے ہیں۔ تو بی بی فاطمہ، جیسے انیس صاحب نے ابھی فرمایا کہ کوئی سائل آتا تھا اس کو کبھی ظاہر ہے جھڑک کے بات کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے، لیکن جو کچھ گھر میں ہوتا تھا فوراً عطا کیا جاتا تھا، دے دیا جاتا تھا، یا محنت و مشقت کی زندگی، چکی کو پیس کے روزی روٹی کا انتظام کرنا۔ حضرت علی خود ایک یہودی کے باغ میں باغبانی کرتے تھے۔ ان سب چیزوں کی معنویت کیا ہے؟ یہ صرف مجلسوں میں اور جلسوں میں اور ممبر پر بیٹھ کے بیان کرنے کی باتیں نہیں ہیں، جب تک کہ ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں ان کو عملی ایک جامہ ان کو نہ پہنائیں اور ان کو اپنائیں نہ، نہیں تو صرف زبانی جمع خرچ رہ جاتا ہے۔ تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ظاہر ہے اتنی ہمہ جہتی تو بہرحال کیا میں اپنی زبان سے عرض کرتا ہوں، لیکن علامہ اقبال نے ضرور کہا تھا، وہ میں فارسی کا ان کا شعر ہے، میں ترجمہ میں پڑھوں گا کہ اشک او برچی جبریل از زمین، ہمچو شبنم ریخت بر عرش برین، رشتے آیین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفی است، ورنہ گرد تربتش گردیدمی
سجده ها بر خاک او پاشیدمی. کیا ہے کہ حضرت جبرائیل نے ان کے آنسوؤں کو زمین تک کے نہ جانے دیے اور ان کو عرش بری پر شبنم کی طرح بکھرا دیے. اور گو کہ میں ایک طرح سے مقید ہوں، میرے پر پابندی ہے احکام الہی کی اور فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر وہ پابندیاں نہ ہوتیں تو میں طواف کرتا ان کی قبر، یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، میں طواف کرتا ان کی قبر کی اور میں سجدہ کرتا اس قبر کی خاک پر. اب یہ جو آنسو کا یہاں ذکر ہے، ہم لوگ اکثر مجلسوں میں سنتے ہیں کہ بہرحال وہ بھی عجیب و غریب چیز ہے کہ لوگ جو ہیں، ہم بھی کبھی کبھی مجلس یا مرثیہ پڑھتے ہیں تو زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، لیکن عقیدہ تو یہی ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اس فرش عزا پر موجود ہیں، چاہے کوئی نہ موجود ہو. لیکن وہ جو مجلس ہے وہ بالکل، وہ کمرہ جو ہے ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا، خاطی و عاصی و گنہگار ہم لوگوں کی نظریں ہیں، لیکن ان کا رومال بہرحال ہے. تو آج میں اپنے بھائیوں بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو آنسو ہیں، وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ کے آنسو ہیں، ان کی ضعف و ان کی تکلیف کو ہم کو اپنے اعمال کے ذریعے نہیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ ان کا جو پیغام تھا اور ان کا جو اسوہ حسنہ تھا اور زندگی کا ان کا طرز تھا، اس کو بغیر اپنائے ہم اصل میں زندگی جی ہی نہیں سکتے ہیں. اور بہرحال آج اسلام کے سلسلے میں، مسلمانوں کے سلسلے میں دنیا میں بعض نظریات عام ہیں، لیکن اگر ہم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے، حضرت علی کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ظاہر ہے اگر ہم اہل بیت علیہم السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں اور اپنے کو سفیر تصور کریں، اور خاص کر خواتین جو ہیں وہ اپنے کو سفیر تصور کریں کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وہ سفیر ہیں، لہٰذا چنانچہ ان کے اعمال کے ذریعے اس کی جھلک ملنا چاہیے. اگر یہ ہم کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کوشش ہی کر سکتے ہیں. اللہ اگر نیت ثابت و سالم ہے تو اس کو تمام کرتا ہے، اس کو انجام تک پہنچاتا ہے. تو ہم کو لگتا ہے کہ جو بہت سی مشاکل اور مسائل ہم کو زندگی میں اپنے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ختم ہو جائیں. میں ایک چیز بس ایڈ کر دوں، ایک لائن. دیکھیں، ایک چیز جو بہت ہی اہم ہے ان کی زندگی کی، وہ ایسا وقت تھا جب عرب میں اور دنیا کے بہت سے حصوں میں، افریقہ وغیرہ میں غلامی کا بڑا رواج تھا، غلام رکھے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے. اس کے باوجود حضرت فضہ جو ان کی خادمہ تھیں، ان کے ساتھ ایک ایک دن کا وقت دے کر ان کے کام کو، چکی پیسنے کے کام کو، دوسرے گھریلو کاموں کو شیئر کرنا اور ان کو آرام دینا، یہ ایسی ریمارکیبل چیز. کوئی پولیٹیکل کمپلشن نہیں تھا کہ دکھاوا کرنا ہو یا کوئی اس سے فائدہ ہونے جا رہا ہو سماج میں، لیکن وہ ایک دل کی چیز تھی، ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے امتوں قسمتیں بنتی بھی کرتی ہیں. ہمیں ان چیزوں سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. آغا آخر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ایک حدیث ہے فاطمہ ابیہا، تو اس پہ اختصار کے ساتھ ناظرین کو بتائیں کہ اس لفظ سے مراد کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے القاب ان کے اعمال کے آئینہ دار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لقب کسی خوشنودی یا کسی تملق یا کسی چاپلوسی کی وجہ سے یا کسی محبت کے پیش نظر. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اگر رسول کی بیٹی نہ بھی ہوتی تو بھی فاطمہ زہرا اسی طرح محترم تھی. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ابھی آپ نے جو فرمایا کہ ہمیں کس طرح سے عمل کرنا چاہیے، تو اس میں ایک اہم مرحلہ ہے کہ شہزادی نے فکروں کو پہلے بلند کرنے کی کوشش کی، جسے کہیے نیت، ارادہ. تو اگر فکری اعتبار سے یہ صنف یا بلکہ مردوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر بلند ہو جاتی ہے تو اعمال انشاءاللہ اس کے تابع اور اس کے پیچھے ہی پیچھے رہتے ہیں. اس اعتبار سے اعمال بھی. شہزادی فاطمہ زہرا نے دیکھا کہ دنیا کے تمام رشتے ان کی حدوں میں محترم سمجھے جاتے ہیں. ان کی بہن کتنی اچھی بہن ہو، بہن ہی کی حدوں میں رہی ہے. دنیا کی اچھی اچھی بہنیں، بڑی زبردست مثالی بہنیں. تو انہوں نے، شہزادی نے اپنے کیریکٹر سے بہن کے رشتے کو پائے تکمیل کے پر پہنچایا اور اس کے بعد ان حدوں سے آگے بڑھ کے ماں کے مرحلے کو بھی مکمل کیا. اور اس کی تصدیق مرسل اعظم نے کہا کہ ہم یہ باپ کی بیٹی نہیں بلکہ باپ کی ماں بھی ہے. یعنی بیٹی کے جتنے فرائض تھے ان کو مکمل کر کے
پیغمبر کو ماں کی شفقتوں کا بھی احساس دلا دیا. یہ رشتوں کی ایک معراج ہے جو دنیا کے لیے دو پیسے دیتی. ایک فکروں کو بلند کیجئے, دوسرے رشتوں کو اس سے آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے. تمام مہمان کا بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین, اب ہم شہزادی کے بصیرت افروز خطبے کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں.